بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسیر محبت، لیٹرز منتانے، قسط نمبر 7۔ ایک اور نئے دن کا آغاز ہوا۔ مناہل کی آنکھ صبح 10:30 بجے کھلی تھی۔ اس نے کمرے میں دیکھا، ارسلان کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہ نہیں تھا۔ مناہل اٹھی اور کپڑے لے کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ عائشہ صبح ہی یونیورسٹی آ گئی تھی۔ سردار نے اسے دیکھ لیا تھا جب وہ گھر سے نکل رہی تھی۔ شوز ڈھونڈ رہی تھی، لیکن شاید شادی کی وجہ سے ادھر ادھر ہو گئے تھے اور اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا۔ باہر وین کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جو سامنے آیا پہن لیا۔ اب اس نے ہیل پہن لی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں جویریہ کے ساتھ داخل ہوئی۔ وہ گراؤنڈ میں پہنچی ہی تھی کہ اس کا پاؤں مڑ گیا۔ کیا ہوا لیزے، کیا تم ٹھیک ہو؟ جویریہ، مجھ سے نہیں چلا جائے گا، میرا پاؤں مڑ گیا ہے، مجھ سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا جا رہا، پلیز کچھ کرو۔ وہ گراؤنڈ میں ہی گراس پر بیٹھ گئی تھی۔ تم سے کس نے کہا تھا لیزے کہ تم ہیل پہن کر آؤ؟ تمہیں پتہ ہے کہ جب تم ہیل میں نہیں چل سکتی تو تم کیوں پہن کر آئی تھی؟ یار، میں اپنی خوشی سے تو نہیں پہن کر آئی تھی۔ شوز نہیں مل رہے تھے مجھے، جو کچھ نظر آیا میں نے پہن لیا۔ اب جب تک تمہاری ہیل چینج نہیں ہوگی تم چل نہیں پاؤ گے۔ اب کیا کریں؟ سنار کب سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یار، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اچھا چلو، میں کسی سے کہیں سے دیکھتی ہوں، اگر کوئی شوز وغیرہ مل جائے تو۔ ایکسکیوز می۔ سلار علیزے کے سامنے کھڑا ہو کے اسے بولتا ہے۔ علیزے نظر اٹھا کے اوپر دیکھتی ہے۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ ان میڈم کا پاؤں مڑ گیا، ہیل پہن کر آ گئی، پتہ بھی ہے نہیں پہن کے چل سکتی، پھر بھی ہیل پہن کر آ گئی، اور توڑ بھی تھی۔ علیزے کے بجائے جواب جویریہ نے دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اس میں پھر پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ پریشان ہونے والی بات کیوں نہیں ہے؟ کوئی بات کیوں نہیں ہے؟ کیسے چلے گی یہ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ آپ کیسے؟ اس ساری بات کے اندر علیزہ بولی تھی، آپ میرے شوز پہن لیں اگر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے تو۔ اگر میں آپ کے شوز پہن لوں گی تو آپ کیا پہنیں گے؟ میں اپنے شوز منگوا لے رہا ہوں، میری گاڑی میں کے اندر ایک ایکسٹرا شوز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو جلد واپس لوٹا دوں گی۔ علیزہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولتی ہے، کیونکہ اس کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا تو اس نے یہی راستہ چن لیا۔ سلار اپنے شوز اتار رہا تھا۔ علیزہ نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے سلار کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ لے شوز، اور اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اس کو اپنے پاس رکھ سکتی ہیں، اگر چاہیں تو پھینک بھی سکتی ہیں۔ علیزہ اسے حیران ہو کے دیکھتی ہے، اور جیسے ہی وہ نظر اٹھا کے سلار کو دیکھتی ہے، اس کی آنکھیں سلار کی آنکھوں سے جا ملتی ہیں۔ سلار جھک کر شوز اس کے آگے رکھ رہا تھا، اور وہ ایک سا اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہتی ہے۔ اتنی عقیدت اور عزت اس نے پہلی دفعہ کسی کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی نظر سلار کی آنکھوں سے پھیری، اور سلار جو چاہتا تھا علیزہ اسے دیکھے۔ جب آج وہ اسے دیکھ رہی تھی تو وہ کنفیوز ہو رہا تھا، اور شاید خوش بھی تھا۔ علیزہ نے نظر جھکا کے اس کے جوتے پہننے کی کوشش کی۔ ہاں، جوتے سائز میں بڑے تھے لیکن کمفرٹیبل تھے۔ آپ کا شکریہ۔ علیزہ نظر جھکائے اس کا شکریہ ادا کرے سائڈ سے نکل گئی، اور پیچھے سلار اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ ایک دفعہ مڑ کر اس کو دیکھے، لیکن اس نے نہیں دیکھا۔ علیزہ ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، مڑنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی نہ مڑی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ مڑی تو اپنی پوری زندگی برباد کر بیٹھے گی۔ علیزہ کو اپنے نفس پہ قابو رکھنا آتا تھا۔ ساروں کو کسی نے اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا دنیا کو تہس نہس کر دے یا علیزہ کی جان لے لے، لیکن شاید اس کو جب بھی سکون نہیں ملنا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج سلار سے بات کرے گی۔ جب سے سلار اس کی برتھ ڈے سے آیا تھا وہ سلار سے ناراض تھی، یہ سوچ کے سلار اسے منائے گا، لیکن جب سلار نے بات کرنے کی کوشش کی تو سارا نے نخرے دکھائے۔ سلار نے بھی بول دیا، میرا دماغ خراب نہیں ہے جو تمہاری منت کرو، بات کرنی ہے تو کر لینا، ورنہ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ سارا کو اس وقت جھٹکا لگا تھا، کیونکہ پہلے سلار ایسا نہیں تھا، سادہ نہیں، بس تھوڑا بہت منانے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے لگا تھا اب منا لے گا، لیکن اب اسے سمجھ آ رہی تھی اس کا دماغ خراب ہونے کی وجہ، اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ سلار اب خود اس سے بات نہیں کرے گا۔
اسی لیے اس نے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ارسلان کمرے میں داخل ہوا تھا، تبھی مناہل بات سے باہر آئی۔ اس نے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا جہاں سے ارسلان اندر داخل ہو رہا تھا۔ ارسلان نے بھی نظریں اٹھائی، دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی۔ دونوں کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ارسلان تو پہلے ہی دل کے ہاتھوں بے بس تھا، نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا، آج مناہل بھی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ ارسلان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور تھوڑی سی سجی ہوئی بھی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ مناہل اس کی آنکھوں سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ ارسلان پوری رات نہیں سویا۔ مناہل کا نظر ہٹانے مشکل لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے نظریں پھیر لی تھیں۔ ارسلان کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا تھا اس کی بے رخی دیکھ کر۔ اس نے کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا۔ اب تیار ہو گئی ہو تو چلیں۔ ارسلان کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی لگ رہی تھی۔ ہاں چلو، ویسے تم پوری رات سوئے نہیں ہو، آپ نے بات ہی ایسی کی تھی، مجھے نیند نہیں، میری نیند ہی اڑ گئی۔ ویسے تم مجھے آپ کیوں کہتے ہو؟ تم، ارسلان مناہل کی بات پہ حیرت سے کہتا ہے۔ ہاں تم، دیکھو میں تمہیں آپ کہہ کر کسی خوش فہمی میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ جب رشتہ ختم ہونا ہی ہے تو کیوں خود کو عادت ڈالوں آپ کی؟ ارسلان کو دکھ ہوتا ہے، اس کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوتی ہے۔ کیسے اتنی آسانی سے اس نے رشتہ ختم کر دینے کی بات کر دی تھی؟ وہ کیوں تھی اتنی ظالم؟ کیوں نہیں دیکھ پاتی تھی ارسلان کی محبت، اس کی عزت؟ اس کو ذرا ترس نہیں آتا تھا اس پہ؟ کیا ہونا تھا ارسلان اور مناہل کا آگے آنے والی زندگی میں؟ وہ اس بات میں سر ہلا کے باتھ روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد باہر آیا اور باہر جانے لگا۔ اس کے پیچھے مناہل بھی نکلی۔ علیزہ کلاس میں بیٹھی اپنے جوتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے دل میں سلار کے لیے عزت پیدا ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ شاید اس نے اس کی مدد کی اسی لیے، یا شاید وہ اس کی عزت کہتا ہے اس لیے۔ اس نے آنکھیں بند کی، اس کے سامنے سلار کا چہرہ آیا۔ وہ آنکھوں میں عزت اور عقیدت۔ کیا تھا وہ شخص؟ کیوں کرتا تھا اس کی اتنی عزت؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ چاہتی تھی اپنا دھیان سلار سے ہٹانا، لیکن نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ سارا غصے میں سلار کو ڈھونڈ رہی تھی اور آخر وہ اس سے مل گیا۔ وہ لمبے لمبے قدم لے کر اس تک آئی اور اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی جانب کیا۔ سلار جو کسی لڑکے سے کچھ بات کر رہا تھا، اس آفتاب کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے دیکھا سامنے کون ہے۔ سارا کو دیکھ کے اسے غصہ آیا تھا۔ اس نے سارا سے اپنا بازو چھڑوایا۔ سارا کو اس کی یہ حرکت بری لگی تھی۔ سلار، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا دور دور رہنے لگے ہو؟ تم میری برتھ ڈے پہ گفٹ نہیں لائے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے ہرٹ ہوا تھا، پھر بھی تم میری برتھ ڈے پارٹی سے ایسے ہی بیچ میں چھوڑ آئے۔ میں ناراض ہوئی، تم مجھے منانے کے بجائے خود منہ بلا کے بیٹھ گئے۔ تم سلار شاہ، تم نے آج تک کسی لڑکی کو اپنا ایک پین تک نہیں دیا ہوگا۔ تم نے اس حجاب کرنے والی لوور کلاس کی ایک عام سی لڑکی، اولڈ مائنڈ رکھنے والی کو اپنے جوتے دیے، اور دیے تو دیے، تم 2 گھنٹے تک بنا جوتے کے گھومتے رہے۔ کیوں سلار شاہ؟ اتنی ضروری ہو گئی وہ تم کو؟ اس کو میرے مقابلے میں لا رہے ہو کیا؟ بس، سلار اتنی زور سے ٹھہرا کہ پوری یونیورسٹی ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے مجھ سے یہ سوال کرنے کا؟ اور تم کہہ رہی ہو میں اس کو تمہارے مقابلے میں لا رہا ہوں؟ تم اس کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہو سارا۔ میں جو بھی کروں، کسی کو بھی اپنے شوز دوں یا اپنی جان، تم ہوتی کون ہو مجھ سے سوال کرنے والی؟ سارا کو تکلیف ہوتی ہے اس کے ان الفاظوں سے، اور جتنی سختی سے وہ ڈھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا۔ سارا حیران تھی، اس نے سلار کا ایسا رخ پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ سلار، میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ پیار؟ تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ چلو ثابت کرو، بتاؤ کتنی دفعہ مجھے نماز میں مانگا؟ سلار، سارا کو اس کی بات پہ حیرت ہوئی تھی۔ وہ جس نے آج تک نماز کا ذکر تک نہیں کیا تھا، آج اسے نماز کا سوال کر رہا تھا۔ اچھا چھوڑو، نہیں پڑھتی، کوئی بات نہیں۔ اگر مجھ سے سچی محبت کرتی ہو نا،
5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू करो, मुझे दुआ में मांगो। अगर मैं तुम्हारे काबिल और नसीब में हुआ ना तो मैं मिल जाऊँगा। इधर सच कहूँ, मुझे तुम जैसी लड़की से कभी मोहब्बत हो ही नहीं सकती। जितना भी गुनहगार सही, लेकिन इतना नहीं। मेरी जैसी लड़की से तुम्हारा क्या मतलब है सलार? तुम्हारी जैसी लड़की से मतलब जो किसी को भी आसानी से मैसर हो जाती है। और हाँ, एक बात और, मैं आज से सारा खान तुमसे अपनी दोस्ती ख़त्म करता हूँ। तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझसे दूर रहना सारा, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो। जो एक लड़के से बात कर लेता था दोस्त समझ के, आज उसने अलीज़ा के लिए उसको भी छोड़ दिया था। और आज एक वादा किया था खुद से, वो दूसरों से नमाज का सवाल करने वाला अब नमाज पढ़ेगा। 5 वक्त की ना भी पढ़ सका फिर भी कोशिश करेगा। वो ये सोचता हुआ वहाँ से निकल गया।